مسلم آئیڈینٹی سیشن جو ہے نا میرا، وہ یوزلی ایک خاص تڑپ کی امید رکھتا ہے کہ جو ہر ایک انسان کے اندر ہو. یہ کوئی موٹیویشنل سیشن نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اویئر کہ آپ لوگ کتنا ایک مسلم آئیڈینٹی ٹور سے واقف ہیں. جا جا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑے ہیں کہ 2-3 ایسے میجر غلطیاں ہو چکی ہیں ہم سب سے، جو لوگ اس عمر کے ہیں کہ جو اس قابل تھے کہ کچھ کر سکتے انہوں نے نہیں کیا سوائے اپنے بچے پالنے کے بس. اور ایکچولی انہوں نے زیادہ بڑا مسئلہ اس لیے کر دیا مجھ جیسے بندوں نے کہ میں نے اپنے جیسے 3-4 اور تیار کر لیے کہ تو نے بھی کچھ نہیں کرنا. سو اس پورے کی پوری سوچ کے پیچھے جو تحریک ہے اس سوچ کو توڑنے کے لیے اس کو مسلم آئیڈینٹی ٹور کہتے ہیں. وہ مسلم آئیڈینٹی ٹور ہم کر رہے ہیں. سو اس لیے آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو مجھے اتنے غصے سے گھور رہے ہیں وہ مجھے بھی ہے، پوری امت کے اوپر وہ غصہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں. ہمیں اچھی باتیں بتائی جائیں، قوم کو خوش کیا جائے، موٹیویٹ کیا جائے. اور اسی لیے شاید آپ میں سے کسی کو زیادہ تر کو یہ بتایا گیا ہو کہ موٹیویشنل اسپیکر آئے ہوئے ہیں. ہاں لکھا نہیں ہوا، شکر ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا رہا ہوں سیشن سے پہلے کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں مسلم امہ کے، مشین ہماری الٹی چل رہی ہے. موٹیویشنل اسپیکر جو بھی مشین چل رہی ہوتی ہے اس کو تیز چلاتا ہے، انرجائز کرتا ہے. اگر ایک گاڑی الٹی چل رہی ہو اس کو اور تیز چلایا جائے تو وہ اور پیچھے جائے گی. اس لیے خواتین اسپیشلی آپ، بیکاز آپ لوگوں کا اثر بچوں پہ زیادہ دیر تک رہتا ہے، زیادہ جلدی شروع ہوتا ہے اور دیر تک رہتا ہے. اور مرد حضرات آپ لوگوں جو کہ زیادہ بڑے کام کرنے کا ذمہ لے کے آئے ہوئے ہیں دنیا میں اور آپ. سو اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ مسلم آئیڈینٹی ٹور کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے تحریک کیا ہے، اور مجھے آپ سے کیا مدد کی ضرورت ہے. میں ایکچولی مدد مانگنے ہی آیا ہوں آپ سے، لٹرلی پیسے نہیں مانگتا میں، مگر مدد ضرور مانگتا ہوں. اور وہ کیا مدد ہے کہ مجھے وہ ایک بڑا کلسٹر چاہیے، اسپیشلی ایسے علاقوں سے جو علاقے انفلوئنس کے اندر ہیں. ملتان از ون آف دم. میں نے پہلی دفعہ آ رہا ہوں ایکچولی مسلم آئیڈینٹی کے لیے ملتان میں، مگر ملتان میں ہمارے 1-2 اور ینگ ریولوشن کے ٹور ہوئے ہوئے ہیں. سو یہ میری پہلی کاوش ہے، کوشش ہے پنجاب کے اس علاقے میں اس طرح کے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا. میں کراچی، لاہور، اسلام آباد کے علاوہ کہیں یونیورسٹیز کے اندر ہی جاؤں تو جاؤں، پبلک میں ایسے انٹر نہیں ہوتا بیکاز آف دا ویری ریزن کہ زیادہ تر علاقوں میں خود مسلمانوں نے، لڑکے لڑکیوں نے اپنی پاور چھوڑ دی ہوئی ہے. پاور اپنی ڈومیسٹک سرکل کی پاور وہ کہتے ہیں. اپنے بھائیوں پہ بھی ہمارا کنٹرول نہیں رہا کہ ہم انہیں انفلوئنس کر سکیں. چھوٹے بھائی بھی، بچے بھی، بڑے بزرگان بھی، ان کے اوپر ہمارا کچھ زور نہیں چل رہا. اور اگر چل بھی رہا ہے تو وہ ان جگہوں پہ زور چل رہا ہے ہمارا جہاں پہ کوئی مالی فائدہ ہے یا پھر کوئی مشترکہ مفاد ہے جس کا دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ مجھ جیسے بندے کو اس لیے بھی آ رہا ہے کہ جس طریقے سے میں نے اسلام کو دیکھا ہے، اور میں اکیلا نہیں ہوں آف کورس، میرے بھی علماء جو ہیں مفتیان ہی ہیں، اہل سنت والجماعت کے بڑے جید نام ہیں، پاکستانی نہیں ہیں بس. تو وہ جس طریقے سے میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اسپیشلی آپ لوگوں کے پنجاب کے کلچرل سیٹ اپ کو، اس میں زیادہ ریزسٹنس مجھے اس لیے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے اسلام کے دشمن نے اسلام کو ڈیفائن کرنا تھا کہ اگر کسی قوم کو بالکل ہی ختم کرنا ہو تو ان کے دین کی بنیاد کی ڈیفینیشن چینج کر دو. تو ایسا قریب ہے کہ ایسا ہی ہو جائے کہ ہم اسلام کے نام کے اوپر کچھ نہ کرنے کو ثواب سمجھ لیں، صحیح کام نہ کرنے کو ثواب سمجھ لیں، کہ ہم اسلام میں جسٹیفائی کریں کہ یہ کام کرنا گناہ ہے، کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکو، یہ گناہ ہے. ابھی اگلا سٹیپ یہ ہے، اس وقت ہم اس سٹیپ پہ آ چکے ہیں کہ ہم نے کہا ہے یہ نواز شریف اور عمران خان کا کام ہے، پولیس اور آرمی کا کام ہے کہ برائی روکی جائے معاشرے سے
عام مسلمان کا کام نہیں ہے کہ اب وہ والا اسلام نہیں برداشت کریں گے جو برائی نہیں روکتا. اب وہ والے بچے ہمارے گھروں سے نہیں نکلیں گے کہ جو کچھ بھی ہو جائے تو آ کے چھپ جاتے گھروں میں کہ ہم نہیں کچھ کریں گے چاہے شہر سارا جل رہا ہو. جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. جب بروج کی آگ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بروج میں جس قوم کا ذکر کیا ہے نا، تو بروج کی آگ وہ آگ تھی جس میں بادشاہ نے ایکڑوں میں کئی ہزار ایکڑوں تک آگ جلوائی تھی کہ پوری قوم جلاؤں گا اس میں، یہ میرے دین پہ کیوں نہیں آ رہی. اور وہ آپ سب کو پتہ ہوگا، وہ ماں اپنے بچے کو لے کے کھڑی ہوئی تھی. یہ 2 دفعہ ہی ہوا ہے ہسٹری میں کہ ایک نومولود بچہ بولا ہو، ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بولے، اور ایک وہ بچہ بولا تھا کہ جس نے کہا تھا، جس کی ماں اپنے بچے کو دیکھ کے خود بلک اٹھی کہ میں مان لیتی ہوں اس 2 نمبر بادشاہ کی بات، کیونکہ یہ بچہ میرا یہ مر جائے گا. ماں تھی بچے کے لیے تو ایک دل نرم ہو ہی گیا اس کا. اتنے میں وہ بچہ بول پڑا کہ مت رک، چھلانگ مار. چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کو کہا کہ چھلانگ مار. اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں کہا ہے نا، فوز الکبیر، وہ ہے اصلی کامیابی. بہرحال یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے حدیث میں ہے کہ ایک چڑیا اڑی تھی پانی اپنی چونچ میں لے کے، اور جب چڑیا اڑی ہے تو اس سے پوچھا کہ تو بروج کی آگ اور تیری چونچ تو آگ بجھائے گی؟ تو چڑیا نے کہا کہ میرے سے بروج کی آگ کا سوال نہیں ہوگا، میرے سے میری چونچ کا سوال ہوگا. آگ اللہ نے بجھانی ہے، میں نے نہیں بجھانی. میرا کام جو میرے سے سوال ہے کہ میں نے پانی اٹھانا ہے، وہ قطرہ ہی آئے تو قطرہ ہی سے. یہ ہے وہ کام جو کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ ہے وہ مسلم آئیڈینٹی جس کے لیے میں آپ سے 2 کام کرنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں. ایک، اپنی چونچ کا سائز بڑھائیں. آپ چڑیاں نہیں ہیں، آپ مسلمان عورتیں ہیں، آپ مسلمان مرد. اپنی چونچ کا سائز اتنا بڑھائیں، اپنے بچوں کی طاقت اتنی بڑھائیں کہ واقعی میں لوگوں کو ڈر لگے کہ یہاں پہ مسلمان کا بچہ آ گیا ہے، یہ برائی نہیں ہونے دے گا. اتنا بڑا المیہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ شریر اور شیطانوں کو ڈر لگنا کم ہو گیا. اور عورتوں سے بہتر اور کون گواہ ہے اس کا؟ آپ مسلمانوں ہی سے تو ڈری ہوئی ہیں، سڑک نہیں کراس کر سکتی ہیں. پاکستانی مسلمان ایسے گھور رہا ہوتا ہے آپ کو. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اصلی مسلمان چاہیے. انسٹیڈ کہ شر کو ہم سے ڈر لگے، شر کو ہم سے ہوا مل رہی. مطلب سوچیں، میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں. ہی سیڈ کہ میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے. انڈین پروفیسر نے بتایا، ہندو ہیں وہ، کہتے میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے کہ انڈیا میں یہ بات عام تھی. پرانے دور کی بات نہیں ہے، ان کے ٹیچنگ کریئر کے سٹارٹ کی بات ہے کہ انڈیا میں یہ بات عام تھی کہ اسکول میں کلاس میں جب کوئی بچہ 2 نمبری کرتا تھا تو ہم کلاس کے مسلمان بچے سے پوچھتے تھے کہ بتا کس نے کیا. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان کی یہ نشانی تھی کہ جھوٹ نہیں بولتا. کہتا ایک نسل کے اندر اب ہمارا پہلا شک مسلمان بچے پہ جاتا ہے. سوچیں، کچھ تو ہوا ہے. کسی مسلمان نے بائسنس میں یہ کہانی نہیں سنائی. ایک ہندو پروفیسر انڈیا کا اسی نسل کا پچھلی نسل کی کہانی سنا رہا ہے کہ یہ برانڈ آئیڈینٹی تھی، مسلمان کی برانڈ آئیڈینٹی تھی. ماؤں سے لی نا بچے نے، اور کہاں سے لینی ہوتی؟ مائیں دے رہی تھی سبق. اسکول کے بچے کو اور کون سکھا رہا تھا کہ کلاس ٹیچر کہتا ہے کلاس میں مسلمان ہے، ہمیں حق کا فیصلہ ہو جائے گا. حق کا ہندو پروفیسر مسلمان بچوں سے حق لیتے ہوتے. اب مسلمان بچے مسلمان پروفیسر سے باطل لیتے ہوتے. یہ ہے ہمارا المیہ جس کے لیے میں آپ سے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں 2 کام ہیں. ایک، چونچ کا سائز بڑھائیں.
وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جتنی طاقت لے کے آ سکتا ہے لے کے آ. سب سے کمزور مسلمان دنیا میں، سب سے کمزور مسلمانوں میں سے نمبر 1 2 پہ آ رہا ہے اس وقت پاکستانی مسلمان. ذہنی استطاعت باٹم پہ، سیاسی استطاعت باٹم پہ، ایون مالی استطاعت بھی باٹم پہ، اخلاقی استطاعت باٹم پہ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ ہے اصلی مسئلہ. سو نمبر 2 جس کے لیے میں یہ پوری مشن پوری دنیا میں لے کے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے چونچ بڑھا لی ہے تو وہ تو طاقت ہے. بغیر ہمت کے طاقت کسی کام نہیں آنی، بلکہ کبر میں آ جاتی ہے کہ اتنی بڑی چونچ ہے میری. ایک دوسرے کو چونچوں کے مقابلے کرتے رہیں گے ہم، جس کو ہم بڑا گھر، بڑی گاڑی، زیادہ بیویاں، زیادہ بچے، یہی ہے چونچیں اس وقت. اگر تو طاقت آ گئی اور اس کے پیچھے ہمت نہ ٹریگر لگائی، ہمت کی ٹریننگ نہ ہوئی، شجاعت کی ٹریننگ نہ ہوئی، تو سے کمزور پہ ہاتھ اٹھانے میں استعمال کرے گا. جدھر جدھر اس سے کمزور ملیں گے ادھر ادھر طاقت لگا دے گا. کہیں نہ کہیں تو لگانی ہے اس نے، اتنی طاقت کا کچھ تو کرے گا. ویسے بھی ذرا قومی طور پہ ہم فضول خرچ ہیں، کہیں نہ کہیں تو خرچہ کرنا ہے اس نے طاقت کا. سو میں ماہر نفسیات ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بچے کی ٹریننگ میں اسپیشلی امیاں سن لیں، پورا پاکستان آپ نے بزدل کیا. اصل میں ہماری ایموشنل کریج نہیں بن رہی ہوتی. دنیا میں آج تک بھی 2 آدمی ایسے ہیں جو لڑے ہوں اور ایک فزیکل مائٹ پہ دوسرے سے جیت گیا ہو. جب بھی 2 آدمی لڑے آپس میں ایموشنل مائٹ پہ جیتا ہے. اس لیے بہت دھیان سے رکھیے گا، وہ ایموشنل کریج ہے جو آپ لیتے ہیں. ہم بھی نکال لیتے ہیں اپنے بچوں سے کہ کوئی ایسی کانفرنٹیشن نہ کرنا جو آکورڈ ہو، معیوب لگے. پورا پاکستان ایک طرف اور پورا اسلام ایک طرف، ٹاکرا ہو گیا دونوں کا. آدھے سے زیادہ اسلام پاکستان میں معیوب ہے. پورے کا پورا پاکستان اسلام میں معیوب ہو گیا، مگر اصلی والا صحابہ اکرام والا اسلام پاکستان میں پریکٹس کرنا معیوب ہے. جیسے ہی بچہ وہ پریکٹس کرے گا اس کو ایموشنل کریج چاہیے ہوگی، کنفرنٹ کرنے کہ یہ بات تو درست ہے، تو اللہ کے نبی کی ہے، یہ تو علی بن ابی طالب کی، عمر بن خطاب کی ہے، مگر نہیں یہاں پہ نہیں کر سکتے گا. 1000 مثالیں میں اس وقت نہیں دے رہا ہوں، آپ نے ہم شور دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی اب تک. وہ کریج جناب کا کام ہے کہ چونچ بڑھ گئی ہے تو بیٹا پر بھی پھیلانے اور اڑنا ہے، واقعی آگ کے اندر جا کے پانی پھینکنا ہے بروج کی. یہ 2 کاموں کے بغیر نہ چونچ کا فائدہ ہے. So it's a big problem. You and I are the problem. I am a father, you guys are the fathers and mothers. We are the problem. We are not the solution. یہ 2 چیزیں پرفیکٹلی ٹرین کرنے کی ماڈلنگ کی جا چکی ہوئی ہے، کی جا رہی ہے، کیونکہ فطرہ کی آوازیں ہیں دونوں. یہ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا کہ ہمت والا بچہ ہونا چاہیے اور کیپیسٹی بڑی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ریسورسز ہونی چاہیے، مالی اور سیاسی قوت آپ کے پاس ہونی چاہیے، جسمانی قوت بھی، لاغر نہ پڑے ہوئے ہوں. قوی مومن نبی اسلام نے شاہ فرمایا ضعیف مومن سے بہتر ہے. ایک بندہ فزیکل مائٹ میں نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے، فزیکلی فٹ نہیں ہے، تو اس لاغر سے، بیمار سے بہتر ہے کہ آپ طاقت میں آئیں. اور جو دوسرا ایموشنل ڈرپوک بزدل مسلمان ہے، اس کے اوپر عمر الخطاب نے کہا کہ یا اللہ مجھے طاقتور کافر اور ڈرپوک مسلمان کے شر سے بچائیں. سوچیں ذرا کتنا بڑا کینسر بن چکے ہیں. سو یہ 2 کام چاہیے، بس یہ 2 کام کریں. اس کے لیے میں
سائیکولوجیکل ماڈل آپ کو 2 منٹ میں سمجھاتا ہوں کہ ہر جگہ مسلمان کو بتانا ہے کہ مسلمان ماں اور مسلمان باپ سے مدد چاہیے، ہمیں مسلمان چاہیے، اصلی صحابہ چاہیے ہمیں، ورنہ وہی ہوگا جو پچھلے 70 سال سے پاکستان میں ہوتا ہے، وہی پارلیمنٹ ہاؤس میں داڑھی والے اور کلین شیون ایک جتنے 2 نمبر، ایک جیسی 2 نمبری کرتے رہیں گے، اور ہم بیٹھے ہوں گے ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے جنوں سے ڈر لگے گا کہ جو اپنے جن بنائے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. That's a problem only you can solve. میں آپ کو ذرا سا ایگو ٹریگر کر دوں. ملتان میری لسٹ سے آؤٹ تھا، فیصل آباد ملتان سرگودا. یونیورسٹی کے ٹور کے بعد میری ٹیم نے سروے کیا ہوا تھا، ہم سروے کرتے ہیں، اور اس سروے میں رزلٹ آیا تھا کہ سر اس بیلٹ میں رسپانس ریٹ 0 ہے، کوئی بھی کام لیتے نہیں کرتے. اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ یوتھ کی. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ہوم ورک دے کے جاتے ہیں، 0 رزلٹ. 3 دفعہ کر چکے، کئی دفعہ کہے تھے. یونیورسٹی کا ٹور اچھا تھا ہمارا. میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی نہیں آیا ہوں، مگر آئی بین ٹو ملتان فار یوتھ ریولیوشن، ینگ ریولیوشن. تو آج اللہ کی طرف سے میں کسی اور ایونٹ پہ آیا تھا، اینڈ مائی گریشیس ہوسٹس ہیو پٹ می ہیئر. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہی میں نے آپ سے کہا تھا، ہم اتنا نیچے، پولیٹیکل ایکیومن اتنا نیچے، اس کو پتہ ہی نہیں، ورلڈ ویو کریٹ ہی نہیں ہوا اس کا کہ دنیا میں مسئلے کیا چل رہے ہیں کیا نہیں. وہ ابھی تک نواز شریف عمران خان سے باہر نہیں آ سک رہا، کیونکہ امی ابو ہر وقت جیو ٹی وی پہ بیٹھے تھے. ویسے عمران خان نواز شریف کا نام اتنا ہم نے اللہ کا نام لیا ہوتا، ویسے ہی درجات بڑھ گئے ہوتے ہمارے، جس طریقے سے ہم نے عمران خان اور نواز شریف کا لیا ہوتا. سو آور کڈز آر سفرنگ فرام اس. میں ہوں وہ بیماری جو اپنے بچوں کو لگ گئی. ٹی وی پہ ہر وقت یہ والا فضلہ ٹریش ہر وقت چل رہا ہوتا، اس کو ٹائم ہی نہیں دیتا سوچنے کا کہ کچھ اور بھی چیز ہے دنیا میں جو اصلی معاملات ہیں. میں آپ کو بتا دوں، غالب گمان یہی ہے کہ فرشتوں نے ہم سے پوچھ لینا ہے کہ آپ لوگوں کو نواز شریف کا پتہ ہی کیوں تھا؟ اس کو تو پتہ کرنا بھی گناہ تھا، تمہیں اور کوئی کام نہیں تھے. یو ہیڈ پلیڈ عمران خان نواز شریف آل یور لائف، تمہیں اصلی کام سمجھ نہیں آئے. سوچے کہ کیا انہوں نے ہمیں ٹیکنیک سکھائی تھی کہ اصلی کام کیسے کرنے ہیں، تاکہ ہم سب کو پتہ ہے نا. میں تو اسلام آباد پنڈی سے آیا نا، تو ہمارے سامنے تو وہ شیخ رشید کا چہرہ رہتا سامنے. وہ تو اللہ کی طرف سے احسان ہے نا. اتنا آبویس ایول ہو تو بندہ کہتا ہے ہاں چلو عبرت کے لیے. ٹائم 90% آف دا کنٹری از ویسٹنگ ٹائم. 90% آف آور یوتھ، بچے چھوٹے سے بچے پل رہے ہیں ان لوگوں کی لڑائیاں دیکھ دیکھ کے. اور جب ان کو دین کی بات بتاؤ، بھائی اصلی والا دین پاور دیتا ہے تجھے، اور وہ کہتے ہیں نہیں، پاور تو پارلیمنٹ ہاؤس دیتا ہے، یا آرمی دیتی ہے، یا سول دیتی ہے، بیوروکریسی CSS دیتی ہے. وہ کہاں سے آ رہا؟ تو دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے وہ پاکستان کے پہلے CSS کر کے گئے تھے، اس کے بعد وہ انقلاب لکھے. ہم نے بچوں کو یہ سکھایا ہوا. اوباما بھی پاکستان سے CSS کر کے گیا تھا. صلاح الدین ایوبی پہلے میاں والی آیا تھا، CSS کے ایگزام میں بیٹھا تھا. So you and I are doing this. We are permanently responsible for the biggest problem. Permanently کیوں؟ ہماری عمر میں ہی ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے. ہم نے اپنے پوتوں کی جوانی نہیں دیکھنی. پرماننٹ ڈیمیج ہم نے خود کیا ہوا. سو آپ لوگوں کو بس بیسک نفسیات بتا دوں. ایک بچے کو 3، 4، 5 سال کے اندر ایک ویلیو چین کریٹ کرنی ضروری ہوتی ہے. ویلیو چین کیا ہوتا ہے؟ پوری لڑی ہوتی ہے، چین لڑی کو کہتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، اونلی 3 اسٹیپ پروسیس ہے. کریج، شجاعت کی ٹریننگ دینا. ٹھیک ہے، بچے نے کیا لڑائیاں کرنی ہیں؟ اس نے جھگڑے تو نہیں کرنے، اس نے جم تو نہیں جانا نا. اس 4 سال کے بچے کو فزیکل اسٹرینتھ نہیں دینی ہوتی. اس 4، 5، 6 سال تک کے بچے کو ایموشنل
ایکسپوجر دینا ہوتا ہے, شروع کرنا ہوتا ہے. 8ویں 9ویں سال تک اگر نہ دیا دیر ہو گیا, وہ بزدل ہی رہے گا, ہر ایک سے ڈرا کرے گا, جب کوئی معاملہ ہوگا سرک جایا کرے گا, اسٹریٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہی نہیں کر سکے گا کسی سے. جب آپ کہیں گے نا کہ یار اس نے تیرے ساتھ دھوکہ کر دیا, اسے جا کے پوچھ, وہ کہے گا خیر خیر چھوڑ دو, اور کیا بہانے کرے گا, معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. حالانکہ اندر ڈر ہوگا کہ میں سیدھی بات, یہ میرے پہ ظلم کیوں کیا, یہ والا جملہ بھی نہیں بول سکتا میں کسی سے. معاف کرنے والے کو اللہ تب پسند کرتا ہے جب آپ معاف کرنے کی پوزیشن کے لائق ہوں. میں زرداری نواز شریف کو معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہتا یا اللہ میں نے ان دونوں کو معاف کیا, میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ معافی, اس کی بھی قابلیت ہوتی ہے معاف کرنے کی. ہم اپنی بزدلی کو قرآن کی آیتوں سے بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا. مسلمان سے سب سے زیادہ ڈر کس کو لگنا چاہیے تھا؟ شر کو, کہ میری پریزنس میں شر ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم سب سے پہلے شجاعت کھینچ لیتے کہ شجاعت نہ ہو, اس کے اندر ہمت کرج نہ آ جائے اس کے اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے, صحیح اور غلط کی تمیز تو ظاہر ہم نے دینی ہوتی ہے. بیسکس تو پتہ ہے ہماری, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ سچ کی تعلیم نہ ہو, جہاں پہ راست بازی کی تعلیم نہ ہو. آپ مائیں, ہم باپ صحیح اور غلط کی تمیز تو دے رہے ہوتے, چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹوکتے ہیں, نوک پلک سنوارتے ہیں, صحیح غلط کا اس کو پتہ چل جاتا ہے. اور انرجی سیکٹر کریج کا زیرو ہوتا ہے. سوچے ذرا کہ کیا بننے لگا ابھی. ایک بندے کو کچھ کرنے کی طاقت چھین لی گئی ہے اور صحیح اور غلط کی تمیز دے دی گئی ہے. اس کے بعد کمبینیشن کیا بنتا ہے کہ میں جہاں برائی دیکھوں گا ڈپریشن میں جاؤں گا اور کچھ نہ کر سکوں گا. اس کے بعد اپنے انفیریورٹی کمپلیکس میں بھی چلا جاؤں گا, اور پھر کیا کروں گا, اس کی ریورس سپن کروں گا. ریورس سپن ہوتی ہے, انسان نے اپنے آپ کو تو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے. تو نیچے اپنے بیٹوں کو, ہمارے بچوں کی بات ہو رہی ہے, وہ بڑے ہو کے اپنے بیٹوں کو پھر ایسے ہیرو کریٹ کر کے دیں گے اپنے اعمال میں کہ جس میں برائی روکنی ہی نہیں ہے. بیکاز کیونکہ میں تو روک نہیں سکتا, میری ماں نے مجھے مستقل کر دیا تھا. اب اپنے بیٹے کے سامنے میں ایسا ہیرو کریٹ کروں گا جو برائیاں نہیں روکتا, ورنہ میں زیرو ہو جاؤں گا اور چین کنٹینیو ہو جائے گا. اس لیے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے زیادہ تر ہیروز ایسے ایٹریبیوٹ رکھتے ہیں جس میں سب کچھ شامل ہے, برائی کو ہاتھ سے روکنا شامل نہیں. ایکچولی یہ جملہ اب معیوب لگنا شروع ہو گیا ہے, ہلکا ہلکا سا ان نیچرل سا, کہ برائی ہاتھ سے کیوں روکے, دل میں برا جانو نا پہلے. جب دل میں بھی نہیں برا جان رہے ہو تو پھر اس کے بارے میں آواز اٹھاؤ, اور اگر وہ بھی نہیں کچھ ہو رہا تو پھر ہاتھ سے روکو نا. ہمیں سائیکل الٹی لگنا شروع کی. آپ کے دماغوں میں بھی یہی والی سائیکل زیادہ سینس بنا رہی ہے نا کہ سر پہلے میں برائی کو برا تو مانوں, اس کے بعد میں کچھ اس کے بارے میں آواز تو اٹھاؤں, اور اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر ہاتھ تو اٹھاؤں. ہے نا, لگتا ہے تو ایسے ہی نا فطری سائیکل. یہ اتنی تواضع میرے لیے, آپ سوچ سکتے ہیں میں اس حالت میں کھا سکتا ہوں. یہ کوئی جشن کا موقع ہے. ٹاپک سنیں ذرا, فلیور میں کیا بات کروں. نیچرل سائیکل کیا ہے کہ پہلے برائی کو برائی مانیں, اس کے بعد اس کے بارے میں آواز اٹھائیں, اور اگر نہیں ہو سکتے تو ہاتھ سے روکیں. کامن سینس کے خلاف بات ہے کہ تجھ سے آواز تو اٹھائی نہیں جا رہی, دل میں تو برا جان نہیں سک رہا, تو آواز اٹھائے گا. کس چیز کی آواز اٹھائے گا, تجھے تو دل میں نہیں برا جانتا, اور اگر تو آواز بھی نہیں اٹھا سکتا, اتنی تیرے کمزور ہے, اور تو ہاتھ اٹھائے گا آگے جا کے. یہ کسی نے 2 نمبر پٹی پڑھائی ہے کہ تیری زبان کی ہمت تو ہے نہیں, منہ کھولے گا تو مارا جائے گا, مگر ٹارزن بننے کی تیرے اندر ہمت ہے. یہ الٹی کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں, جس کو کوئی بچہ بھی کہہ دے گا کہ امی یہ کہ الٹی بات کیوں کر رہی ہے, ایک چیز کو میں برا ہی نہیں مانتا, اس کے خلاف بات کیوں کروں, اور سمجھ لیں میں بات نہیں کر سکتا, برا تو مانتا ہوں مگر ہمت نہیں, تو میں وہ والی ہمت کہاں سے لاؤں. اچانک ہی وہ والی ہمت آ جائے گی. ایک کمزور بندے کو اچانک ہمت آ رہتی ہے کہ ہاں بات نہیں کرنی, بس جا کے گلا دبا دینا ہے,
شیطان کا، ایسے نہیں ہوتا۔ نبی اسلام نے اس لیے سائیکل سیدھی کر کے دی کہ ہر مسلمان، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ نصارہ کیا کرتے ہیں، کرسچنز، وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، اچھائی کی بھلائی کی تلقین کرتے ہیں. That is what the Christians are doing. But تم خیر الامہ ہو. You are superseding everybody because تم صرف اچھائی کی تلقین نہیں کرتے، تم جا کے برائی کو روک لیتے. برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کیپیبلٹی آپ کو بتا رہا ہوں. چونچ بڑی کریں اور ہمت ٹرانسفر کریں. نبی اسلام نے اس آیت کے اوپر ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان برائی دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ایک دم ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اس کو. سب سے پہلے ہاتھ سے روک. گورے اپنی تمام تر فلسفی کے بعد لاچار ہیں کہ تمہارے نبی نے یہ چکا الٹا کیسے کر دیا. پہلے دل میں برا جانتے ہیں، بعد میں کچھ نیکسٹ سٹیپ 2 پہ آتا ہے. تھرڈ سٹیپ ہے ڈھیٹ کو سزا دینا. آپ کے بھی ذہن میں گوروں والا چکا نارمل لگ رہا ہے ابھی. ہمیں اسلام میں یہ چکا اکارڈنگ ٹو دا ویسٹرن فلسفی تو ہمارا سائیکل الٹی ہے کہ پہلے برائی دیکھو، پہلے ہاتھ سے پکڑ لو. بگ پرابلم. یہ پرابلم از سالو جب آپ کی بچی کو کوئی پکڑ لے گا تو اس وقت آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکل چاہیے ہوگی. یہاں پہ محمدی سائیکل کہ دل میں برا جاننے والے ملتانی نہیں چاہیے، ہاتھ سے پکڑنے والے چاہیے تھے جب میری کوئی بچی پکڑ رہا تھا. کامن سینس ہی اگر ہاتھ سے پکڑنے والا ہے تو وہ پہلے 2 سٹیجز نارملی نیچرلی کور کر چکا ہوا ہے. وہ اگر وہ دل میں نہ برا جانتا تو ہاتھ سے پکڑتا جا کے. اگر اس کے اندر بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تو ہاتھ والی ہمت کہاں سے لائی تھی. That's the power of Islam. That's the psychology of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسفر کری جا رہی ہے. اس لیے صحابہ سے شیطان ڈر کے بھاگتا تھا. ٹیرر میں تھا پورا کا پورا جاہلیہ کا مکہ کہ یہ تو والنٹیرلی گڈ ہیں، انیشیٹو لے لے کے والنٹیئر کر کر کے برائیاں پکڑیں جا جا کے. ان میں سے ہر کوئی پولیس والا، ہر کوئی آرمی والا، ہر کوئی پولیٹیشین ہے، ہر کوئی مولوی ہے. یہ چاروں کا کامبو کیسے لگ گیا؟ That is what I'm saying. یہ 4 کا کامبو مجھے آپ کے بچوں میں چاہیے. اور لڑکی اگر یہ وہی بڑی ہو کے وہ چالیں چلتی ہے، ڈومیسٹک سیاست، شاطر پن، بزدل تو چھپ کے وار کرے گا ہی کرے گا، بہادر ہوتا سامنے آ کے وار کرتی. اس لیے آپ سب کو پتہ ہے اپنی اپنی نندوں کی اور ساسوں کی چالوں کا. سامنے ایک دوسرے سے پیار. ہم سب کو پتہ ہے اپنے اپنے باسز کے سامنے ہماری مسکراہٹیں، اپنے اپنے افسران کے سامنے جیو. ہم پتہ ہے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا یار تجھے تو پتہ ہے تیرا باس 2 نمبر. کیسے کہوں؟ وہ بچپن میں ماں نے ایموشنل کر ہی نہیں ڈالی. ایک باپ یا ایک باس ہم سے فتح نہیں ہو رہا، ہم نے اسلام کے نام پہ دنیا فتح کرنی. یہ واحد آپ کی نسل ہے جس کو یہ شعور ہے. کیوں؟ انٹرنیٹ کھل گیا، یوٹیوب کھل گئی. ڈاکٹر اسرار کا آپ کو پتہ چل گیا، طارق جمیل ہر عورت نے سن لیا، ہر آدمی نے سن لیا. ڈاکٹر اسرار ہر لڑکے نے سن لیا، لڑکی نے سن لیا. کبھی بھی نہیں ایسے ہوا تھا پاکستان میں. پاکستان میں دنیا اسلام میں کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ ایک طرف فلمیں شاہ رخ خان سلمان خان چل رہے ہوں گے، صبح اٹھ کے ڈاکٹر اسرار اور غامدی صاحب چل رہے ہوں گے. کبھی بھی نہیں ایسے ہوا تھا. محمد علی مرزا سیلیبریٹی آپ کے. یہ میجر اچیومنٹ ہے آپ لوگوں کی، یاد رکھیے گا. اسلام داخل کر دیا آپ نے. کبھی بھی نہیں پچھلی نسلوں نے اسلام داخل کیا. فرمان الہی دیکھ کے رات کو اپنے آپ کو ابو بکر سمجھ کے سو جاتے تھے. ٹکے کا علم نہیں تھا پچھلی 2 نسلوں کو کہ اسلام میں کوشچن آ جائے جا کے مسجد جا کے مفتی صاحب سے پوچھ. آج کا لڑکا فر حدیثیں آیتیں سنا رہا ہے. بریلوی کیوں غلط ہیں، دیوبندی کیوں غلط ہے، اہل حدیث کیوں غلط ہے. جہاں سے بھی سیکھ رہا ہے، جیسے بھی سیکھ رہا ہے، اس نے فیسٹیوٹی آف اسلام اندر لے آیا ہے. سو امید آ گئی. ہاں امید آ گئی ہے. اللہ جزائے خیر دے، عمر دراز کرے ان ناموں کی جو میں لے رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب، محمد علی مرزا صاحب، طارق مسعود.
They did it. They opened the horizon for our kids. ایسے ایسے لیول کے اوپر آئی کیو بننا شروع ہو گیا بچے کا، جس سے پہلی کرن نظر آئی ہے، ایک چڑیا اڑی ہے، ایک چڑیا کو دیکھ کے اور بھی چڑیا اڑے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کسی اور چیز سے مکس نہیں کرنا، آپ بس غور سمجھیں۔ انہوں نے شروع کیا ہے، اس یوتھ نے شروع کیا ہے ان لوگوں کو پکڑنا، ان کا ہاتھ نہ روک دینا، کیونکہ ایک ایسی سائیکالوجی ہے جو ہم بزرگوں پہ آئے گی کہ جب بچہ ان اسکالر کی طرف جائے گا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں غلط ثابت کر دے گا۔ یاد رکھیے گا، ایگو ٹریگر ہوگا، ڈیفenس میکینزم ہے ہمارا۔ ادھر اپنے آپ کا بت توڑوا دینا اپنے بچوں کے سامنے کہ ہاں یار غلط تھی، ٹھیک ہے تو صحیح کر رہا ہے۔ ہم نے فلم سٹار، کرکٹر، ڈانسر، ایکٹر مشہور کیے تھے، ان کے 4 6 10 گھنٹے دن کے ہم نے دیکھے تھے، وہ پولیٹیشین جیسے مخلوق مشہور کی تھی۔ تو اسکالرشپ مشہور کر رہا ہے اس وقت، تو لٹرلی اصلی میں قرآن سنتا ہے لوگوں سے اور حدیث سن رہا ہے، تو واقعی میں 4 5 گھنٹے اصل میں بھی سن رہا ہے، ہمیں نہیں دکھا رہا، چھپ کے اللہ کی قسم محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے گھروں کے اندر، کہ وہ اپنے شوق میں کہ بریلوی گھر میں ہے تو وہاں پہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار کی ویڈیوز کے لیکچر لڑکے ریکارڈ کر کے آگے کر رہے ہیں۔ یہ احسان ان لوگوں نے، اللہ نے ان کے تھرو ہمارے اوپر کر دیا ہوا ہے کہ طارق مسعود کراچی میں، تو نارتھ میں مرزا صاحب، کین یو بلیو اس ایج کے لوگ کبھی سیلیبریٹی ہو ہی نہیں سکتے تھے مسلمانوں کی۔ اس ایج کے جو مسعود صاحب ہیں اور مرزا صاحب ہیں، اور بھی ہیں، میں یہ 2 نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ سب کو پتہ ہوں، ورنہ 50 60 مجھے پتہ۔ اس ایج کا مسلمان اسپیکر کبھی سیلیبریٹی ہو ہی نہیں سکتا تھا پاکستان میں۔ یور بوائز اینڈ یور گرلز ہیو ڈن دیٹ، بٹ بات وہی ہے، میں پھر بتا دوں، یہ مسلم آئیڈینٹی آدھا کام ہے، آدھا کام کر لیا انہوں نے، الحمدللہ چونچ بنا دیے، بننا شروع ہو گئی، پر پھر بھی ماں باپ انہیں لگانے ہیں، وہ کسی ویڈیو کے، یوٹیوب کی ویڈیو سے ہمت کے پر نہیں لگنے ان کو۔ یہ پھر میں گارنٹی دے رہا ہوں، نفسیاتی مریض بن جائے گا، وہ نفسیاتی مریض، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، ڈپریشن کی گولیاں لے گا اگر ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا رہا اور ہماری پچھلی نسلوں والے کردار پریکٹس کرتا رہا کمزوری کے۔ آپ کے اور میرے بچوں کو پتہ چل گیا ہے، اور انہوں نے کہنا ہے کہ سر سب کالا سیاہ سب سفید نظر آتا ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا، تو میں تو زیرو ہوں، زیرو۔ اپنے آپ کو زیرو فیل کرنے کی فیلنگ اچھی نہیں ہوتی، بڑی شدت کی تکلیف ہے، بڑا داغ پڑتا ہے روح پہ جا کے اس کا۔ مردوں کو اسپیشلی ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارے سامنے کوئی برائی ہو جائے اور ہمیں مجبوراً آنکھ بچانی پڑے، نیچرل غیرت کے خلاف ہے جس پہ اللہ نے مرد کو پیدا کیا۔ ہمارے اندر طوفان آ رہتا ہے اور اکیلے میں جا کے چیخیں مار کے روتے ہیں ہم کہ میرے سامنے گلی میں 2 نمبری ہو رہی تھی اور میں اپنی جان بچا کے بھاگ آیا۔ یہ ہے وہ کمپلیکس جس سے میں آپ کے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور آپ کے اپنے بچوں نے، ہمارے بچوں نے اپنے آپ کو بچا لیا تو ایک فائدہ نہیں ہے، باقی کے بچوں کو بچانے کے قابل ہو جائیں گے اور کام شروع۔ اسی کہتے ہیں اصل میں انقلاب۔ That's how every revolution starts۔ مجھے صرف 15 سال کے اندر کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں، انقلاب شروع ہو سکتا ہے۔ ابھی تو نون مجرم ہماری گلیوں میں ملتان کی آ کے، نون مجرم جو کہ اصل میں جیلوں میں ہونے چاہیے، آپ کے سامنے زبردستی آپ سے ووٹ لے جاتے۔ اچھی بات ہے، کیس میں ریپرزینٹ ہو گئے۔ تو مائکرو فون تو نہیں ہے نا ہمارے پاس، اور ہے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں، زبردستی نہیں ہے۔
تو انابیہ کے سامنے اس سال میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جہاں پہ اس کو کسی ایک چیز اپنی امی یا ابو کے سامنے کانفرنٹ کرنا تھا کہ یہ چیز غلط ہے اور آپ پھر بھی کر رہی ہیں. مجھے تو آپ لیکچر دیتی ہیں مگر خود یہ کر رہی ہیں. دیکھیں اس سوال میں جو میں نے پوچھا ہے جواب چھپا ہوا ہے. اگر موقع آیا ہے اوکے سمجھ لیں نہیں بھی ہوتا نا تو آپ نے خود جان کے ایسی غلطی کر کے ٹیسٹ ضرور کرنا ہوتا ہے بچہ کہ اس کے ریڈار میں آ رہی ہے میری غلطی کہ نہیں. اور اگر اس نے مس کر دی تو اس کو پکڑ لینا ہوتا ہے کہ تو نے کیوں نہیں پک کیا کہ میں نے غلط کیا. میں نے آپ سے پھر کہا بچی سے اپنی ماں یا لڑکے سے اپنا باپ فتح ہو گیا نا دنیا خود ہی فتح کر لیا اس نے. اور وہ کیسے فتح ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کو چیلنج کر سکتا ہوں اور وہ اپریشیٹ کرتا ہے اس بات کو اور میری امپرومنٹ اور اپنی فتح سمجھتا ہے اس بات کو تو دنیا کی کیا اوقات ہے میرے آگے. یہ بیسک فارمولا ہے. اس کی فاؤنڈیشن ٹھیک کر دیا آپ نے. دنیا میں ہر لڑکے سے اور ہر لڑکی کو پتہ ہے, لڑکے کو اپنے اپنے باپ کا پتہ, ہم سب کو اپنے اپنے والد کا, کہ ہم بچپن سے اس شخص کو اوج سمجھتے تھے مگر باپ بچے کے لیے K2 کا پہاڑ ہوتا ہے. وہ فتح کر لیا آپ نے, وہ بھی باپ کی مدد سے فتح کیا. باپ نے اپریشیٹ کیا کہ ہاں میری غلطی نکال, درست کر مجھے. اس کے بعد دنیا میں کسی کی اوقات نہیں آگے پر مارے آگے. مسئلہ یہ ہم اپنے ہی گھر والوں کو جب دیکھتے ہیں کہ کال کچھ تو فیل کچھ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نظام ہے یہ کہ کال اور فیل ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے. بچہ یہ نہیں کہتا کہ آپ تو 2 نمبر ہیں, ہپوکریٹ ہے. وہ کہتا ہے یہ 1 نمبری ہے کیونکہ آپ جو کچھ کریں گے وہی 1 نمبری ہے آپ کے بچوں کے سامنے. اوکے تو جب ماں خود کہے کہ نابیہ جا کے کیا خالہ کو گھر پہ نہیں ہوں میں, تو کامن سینس کی بات ہے وہ اس کو لیجسلیٹر سمجھتی. اٹ از اے آپ کو نفسیاتی سطح میں بتا رہا ہوں, ماں باپ کو بچہ اللہ اور اس کے رسول سے اوپر رکھتا ہے کیونکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول اس کے ماں باپ نے بتائے ہوئے ہوتے ہیں. بڑے ہو کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے آگے کچھ نہیں ہے, ماں باپ بھی نہیں. وہ بڑے کی بات ہے, وہ بھی کام لوگوں نے سوچنا اور پڑھنا ہوتا ہے. بچے کو پتا ہوتا ہے بھائی اللہ بھی اس نے مجھے سکھایا, نبی بھی اس نے سکھایا, یہ اصلی چیز. اب یہ جھوٹا ہے تو دنیا میں جھوٹ بولنا فرض ہے. یہ 2 نمبر ہے, دنیا میں 2 نمبری کرنی فرض ہے. بچے کے لیے آپ سب کچھ ہیں, آپ کل کائنات ہیں. نفسیاتی طور پہ اتنی طاقت ہوتی ہے ایک بچے کے اوپر ایک انسان کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا جس ماں باپ نے اپنے بچے سے سوچ ہی چھین لی وہ ہے اصلی ڈاکو. اس نے ایسا ڈاکہ مارا ہے کہ وہ ساری عمر کا مفلوج کر گیا بچے کو. سوچنا ہی بند کر دیا. وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ باپ غلط ہو سکتا ہے. اپنا بت اپنے بچوں کے سامنے خود توڑنا پڑتا ہے کہ بیٹا مجھے چیلنج کر, میں نبی نہیں ہوں, تو میری غلطی نہیں درست کرے گا تو کل دنیا میں ہر بندہ تجھے اپنے تابع کرتا رہے گا. دنیا میں کسی نے کمزور کیسے بننے کی کتاب نہیں دی تھی آپ کو, خود آپ نے لکھی ہے وہ کتاب اپنے اپنے دلوں کے اور دماغوں کے اندر. نو ون گیو یو دا مینول ٹو بیکم ٹیمڈ. بزدلی یاد رکھیے گا, بزدلی ٹرین کی جاتی ہے, شجاعت فطرہ میں ہوتی ہے کیونکہ غیرت فطرت میں ہوتی ہے. اتنی بڑی تعداد میں اتنے معاملات ہماری گلی محلوں میں ہو رہے ہوں اور مسلمان 25 کروڑ مرد زندہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شریر کو پتہ ہے کہ ہمت چوس لی گئی ہے پاکستانی مرد سے, ورنہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ سمجھیں پولیس کی ایک کالونی ہے جہاں پولیس والے رہتے ہیں, وہاں جا کے کوئی چوری کر سکتا ہے؟
کامن سینس کی بات ہے. لوگ کہیں گے یار ادھر نہیں چوری کرنی, باقی ہر جگہ. اس کے میں ہر گھر میں پولیس والا رہتا ہے. پھر سینیریو کو بلڈ اپ کر دیتا ہوں, سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ آپ کی مائنڈ کے لیے. ایک کالونی میں ہر گھر میں پولیس والا رہتا ہو, تھانہ نہ ہو, وہ کالونی ہے جہاں پہ پولیس والے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں. آ کے وہاں ڈاکو اس لیے نہیں آتا کہ سب پولیس والے ہیں تو گولی چل جائے گی, تو پولیس کی نفری اور گاڑیاں آ جائیں گی. نہیں, وہاں تھانہ کوئی بھی نہیں ہے, مگر چونکہ سارے پولیس والے ہیں اس لیے کوئی چور نہیں ادھر آئے گا. اتنی سمپل سی بات ہے جو میں سمجھ نہیں آ رہی. پولیس والے بندوق لے کے تو نہیں سوتے, وردیاں پہن کے تو نہیں سوتے. اس کالونی میں چور کو کیوں ڈر لگتا جانے سے؟ خیر پاکستان پولیس کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, میں ایک آپ کو پتہ ہی ہے. بات سمجھیے. آئی ہوپ یو آر, کانسیپٹ بہت سمپل ہے. ہم لوگ پولیس والے رہی نہیں ہیں نا, صحابی پولیس والے تھے. ہمارے محلے میں چور ایسے کھل کے آتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میں اس کے سامنے ڈاکہ ماروں گا, اس کے سامنے والے کے گھر میں, اور یہ سب سے پہلے اپنی بتی یہ بند کرے گا اپنے کمرے کی کہ میں تو سو رہا تھا. یہ ہے اصلی مسئلہ. ادھر بیٹھ جاؤ نا, کھڑے کس لیے ہوئے آپ؟ کبھی کسی اور انسان کے لیے کھڑے نہیں ہونا. وہ آپ کو نہیں اوائڈ کر رہے ہوتے, یاد رکھیے گا. سوال یہ پوچھنے جب ہم کسی کو اپنی کلاس فیل اس کو دوست برائی سے روکیں تو ہمیں اسامہ بن لادن بولنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. وہ آپ کو نہیں اوائڈ کر رہے, خدا کی قسم اب وہ آپ کے سامنے برائی کرنے کو اوائڈ کر رہے ہیں. یہ ہے فتح آپ کی, سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے آپ وہ برائی کرنے سے شرمندہ ہو رہے ہیں, فطرتاً, سازشن نہیں, فطرتاً. اب ایک کو کیا نا, باقی پوری دنیا کو بھی کرنا ہے ایسے سارا. اگر آپ کے سامنے پوری دنیا برائی کرنے سے شرمندہ ہونا شروع ہو گئی, پوری دنیا, تو کام ہو گیا نا آپ کا. ابھی آپ نے ایک فتح کیا. اتنی سمپل سی ٹیکنیک ہے, ہمیں سمجھا نہیں رہے کہ اگر بچے ہوتے نا سارے, بڑے نہ ہوتے, ایسے اسلام آ جاتا دنیا میں. مسئلہ ہے ہم بڑے ہو گئے اس لیے اسلام نہیں آ سکتا. المیہ دیکھیں, آئرنی دیکھیے, دنیا میں سارے اگر بچے ہوتے منٹ میں اسلام آ جاتا. چونکہ ہم بڑے ہو گئے ہیں اس لیے اسلام آنا دشوار ہو گیا ہمارے. کیا ہی خوبصورت بڑے ہوئے ہیں ہم کہ اسلام مشکل کر دیا. جی اینی تھنگ ایلس؟ سعدیہ پہلے تو جو بھی بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں نا آپ لوگ, ان کا ایک ہی کام ہے فکر بنانا. سوچ کنسٹرکٹ کی جاتی ہے, سوچ تکے پہ نہیں آ جاتی کسی کے پاس. اگر آپ نے کنسٹرکٹ نہ کی تو اس کے پاس ڈیفالٹ ڈسپوزیشن پہ آپ کے اعمال اور کارنامے دیکھ کے خود ہی ایک ٹیڑھی میڑھی سے کھچڑی والی سوچ بنانی ہے. دنیا میں جب بھی کسی انسان کی سوچ کنسٹرکٹ نہیں کی گئی تو اس نے اپنی امی, ابو, چاچا, تایا, کزن, جتنے بھی لوگوں کو ملا ملو کے دیکھا یہ سارا کچھ ایسے کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے اس کے پیچھے یہ میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. اس کو سوچ نہیں بنی, وہ کرتوتوں کا ایک اچار بنایا اس نے, بڑوں کے کرتوتوں کا اچار, اور اچار ہی کھاتا رہا. سنیں بھی شروع ہوں. سوچ کنسٹرکٹ کی جاتی ہے اینٹوں کی طرح, ایک ایک اینٹ رکھی جاتی ہے. بچہ اتنی جلدی سوچ پکڑتا ہے اگر آپ نے کنسٹرکٹ کرنے کی نیت ڈالی ہے. اگر آپ نے سوچ نہیں بنائی, سوچ بنانی پڑتی ہے. جس طرح سویٹر بنانا پڑتا ہے نا, اس طرح سوچ بھی بنانی پڑتی ہے. ویسے نہیں سوچ بنتی کسی کی. زیادہ تر پاکستانی اپنی 30s میں جا کے سوچ بنا رہے ہیں. بنانی تو پڑتی ہے, کچھ تو المیہ یہ ہے, کچھ تو 50s میں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ مردوں کی بات کر, عورتیں تو سوچ بنا ہی نہیں رہی نا, سویٹر ہی بنا رہی ہیں. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو جس دن پتہ چلے گا کہ سوچ ایسے بنتی ہے تو آپ کہیں گے ساری عمر ضائع ہو گئی, بین کریں گے آپ. آدمیوں کا ایکسپوجر ہوتا ہے, جمعہ پڑھتے ہیں ہم, دوست چار ہوتے ہیں, ادھر ادھر چیلنج ہوتے ہیں, یہ کیا بات کر رہا ہے, یہاں کہاں سنی, چیلنج, آدمی کی سوچ کنسٹرکٹ ہونا شروع ہوتا ہے. اور زیادہ تر لوگوں کی, ہم سب کو پتہ ہے, سوچ ہمارے کلاس فیلوز نے, دوستوں نے بنائی ہے. مذاق اڑا کے
موٹیویٹ کر کے تضحیق کر کے جیسے بھی کر کے شروع کیا پروسیس انہوں نے. پھر ہم نے کتابیں کھولنی شروع کی اور پھر خود کسی نہ کسی نتیجے میں پہنچے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا لائے عمل ہے. سو انڈرسٹینڈ, سوچ بیٹا سعدیہ بنانی پڑتی ہے. آپ کو میں پھر بتا دوں, آپ نے جو سوال کیا اس میں 3-4 نشانیاں آپ نے ایسے بتائی ہیں کہ جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں بنی ہوئی ابھی. آئی ہوپ کہ ایسا میں غلط ہوں, اللہ کرے میں غلط ہوں, مگر سوچ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں نا کہ مسلمان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا, تو ہم سب کے بیچ میں ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی نبی ہے. تو اس سوال کا جواب بھی ایک ہی ہونا چاہیے نا. مگر آپ سیمپل لے کے دیکھ لیں, جتنی عورتیں اتنے جواب, اور زیادہ تر جواب کیا ہوں گے؟ اچھا انسان بننا. یہ تو مدر ٹریسا بھی کہتی تھی, آپ کے اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو پیرس ہلٹن بھی کہتی ہے اچھا انسان بننا. ہمارے اوپر وہ کام ڈالا گیا تھا, اللہ کی قسم ہمارے اوپر کام ڈالا گیا, اس کی لسٹ ہے. ابھی میں آدھا سوال پوچھا ہے مسلمان کا مقصد کیا ہے, کاموں کی لسٹ نکلتی ہے. ابھی اب سے بڑا سوال کروں, اس کو سوچ اور فکر کا سوال کہتے ہیں. وہ پتہ کیا ہے, اسلام کا مقصد کیا ہے. جس دن آپ اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں گے, خود آپ کی سوچ بننا شروع ہو گئی ہے, بن گئی ہے, بلکہ اس کے اوپر کیا سوچنا آپ کہ اسلام کا مقصد سمجھ آ گیا. یہاں پہ آ کے مرد عورت دونوں ایک جتنے فیل ہو رہے ہیں کہ اسلام کا مقصد کیسے پتہ چلے گا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کا مقصد بتاتے رہے. اسلام کا مقصد تو سوچ سمجھ کے آنا پڑتا ہے. قرآن پاک کا پورا مقدمہ کیا ہے, کس چیز کی عدالت ہے قرآن. قرآن کو اگر ہٹا دیں دنیا سے تو کدھر غدر مچے گا جا کے, بلکہ کدھر غدر مچے گا. اسلام کا مقصد یہ, اور وہ بھی لسٹ بنا دیا علماء نے, مفکرین نے, سوچ سمجھ کے بحثیں کر کے اسلام کا مقصد بتا دیا ہمیں. مسلمان کے مقصد پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی, اسلام کے مقصد پہ بحث کرنی پڑنی تھی. نبی اسلام کی سیرہ کا ایک ایک اونس, ایک ایک قطرہ نکال کے, نچوڑ کے اس میں سے نکالا گیا کہ اوور اسلام کی سوچ کیا ہے. خالی نبی اسلام نہیں, ہر نبی کی سیرہ اٹھائی گئی. قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے پرسپیکٹو سے ایک ایک اینگل دیکھ کے ترتیب دی گئی یہ سوچ. تو جب آپ بچیوں کو 12, 13, 14 سال کے اندر بچوں اور بچیوں کو, اسپیشلی بچیوں کو, اپنی آئیڈینٹی کے اوپر, یہ اسلام کا مقصد کیا آئیڈینٹی ہے, مسلمان کا مقصد کیا آئیڈینٹی ہے, بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. مسز دس اینڈ دیٹ آپ کی آئیڈینٹی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کپلز کی آئیڈینٹی نہیں ہوتی, اسلام میں انڈیویجول کی آئیڈینٹی ہوتی. ہم نے اللہ کی قسم کپلز میں آئیڈینٹی رکھی ہوئی ہے پاکستان میں. اسی لیے اللہ نے کہا تھا, نبی السلام نے کہا تھا کہ اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ فار اے وومن ٹو چینج ہر نیم آفٹر میرج. پاکستان میں تو یہ فرض ہے نا, اسلام میں اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ اپنے باپ کا نام قائم رکھ اپنے. اوکے, وہ آئیڈینٹی 18-19 سال میں پریکٹس اور ٹھاٹھے مار, یہ بہت ضروری ہے کہ بیس کلیئر ہو جائے. ہماری بیس میں مسئلہ ہے. اور میں مردوں کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ کی فکر کی جائے. اتنے کام ہمارے ذمہ لگا دیے ہوئے, دنیا نے بھی دین نے بھی. ادھر جوان عورتوں کی آئیڈینٹیاں صحیح کرتے پھر رہے ہو, ایسا نہیں ہوگا. پھر ہم کیا کرتے ہیں, بس بچے پیدا کرو, بچے پالو, بس دیٹس اٹ. مجبوراً یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو, کیونکہ آپ پوچھیں ذرا 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے سر درد کے گزرتے ہیں, اسپیشلی پاکستان جیسے معاشرے میں. We do not have the time to fix adult women. Nobody has the time. We have the time to fix our daughters. کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, مگر اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ نے اپنی سگی بہنوں پہ بھی محنت نہیں کی ہوئی, ہم بھی نہیں کر سکتے. آپ کو بھی وہی ہیڈک آتا ہے کہ آج جوان ہو گئی, اپنے اوپر خود سوچ فکر خود پیدا کر. اب بیویوں کے ساتھ بھی ہمیں یہی مسئلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کدھر فکر کریں. بھائی تمہیں تو نہیں آپ ڈیولپ کر سکتے, اس لیے خود کرنا پڑے گا. میں اس لیے کہتا ہوں اصلی مسلمان مرد اپنی بیوی کی ڈیولپمنٹ اپنی بیٹی سے پہلے کرتا ہے, کیونکہ اس نے بیٹیاں پالنی ہوتی.
مجھے پتہ ہے ہمارے پر معاشرتی K2 کے پہاڑ ٹوٹ رہے، مجھے پتہ ہے، میں بھی اسی معاشرے میں ہوں، مگر پھر مجبوری ہے، بیٹیوں سے سنسیئر ہیں تو بیویوں کو پہلے ڈیولپ کریں، ان کے باپوں نے نہیں کیا، ہمیں کرنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو، فار دا سیک آف آور ڈاٹرز وی ہیو ٹو، ادروائز وہی سائیکل ریپیٹ ہو جائے گی. تو اٹس اے پرابلم اینڈ آئی ایم سوری، adult women have to fix it on their own. دیکھیے اصول اسلام کے اوپر سب سے پہلے وہ بت توڑنا پڑتا ہے. اسلام سب سے پہلے آ کے آپ کا سب سے بڑا بت توڑ دیتا ہے، کیونکہ اسلام حق کی فکر ہے. حق کی فکر کا مطلب پتہ نا، سوچ ہے، فکر سوچ، پورا آئیڈیالوجی ہے اسلام. تو جیسے ہی ایک آئیڈیالوجی انسٹال کریں گے تو پرانی آئیڈیالوجی کے خلاف اضطراب آنا سب سے پہلا کام ہوتا ہے. آپ کو اور میرے بس میں ہی نہیں ہے کہ پرانی آئیڈیالوجی ٹوٹے، وہ کہیں سے تو آ رہی ہے، جس سے بھی آ رہی ہے، وہ امی ابو سے نہیں بھی آ رہی کہیں، تو وہاں پہ وہ بت ٹوٹے گا. تو وہ بت نہیں ٹوٹ رہا، یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ بت ٹوٹ رہا ہے، مسئلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا میں کیا بول رہا ہوں اس وقت. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں. جب تک وہ اپلیکیشن فیز میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو سب سے پہلے تو گھر والے چیلنج کرنے پڑیں گے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ تو گھر سے نکال دیں گے. یہ تو ایک 8 چیزیں وہ بتاتے ہیں لڑکے لڑکیاں بھی، جو کہ ایگزیکٹ اسی سیکوینس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہیں. گھر سے نکال دیتے ہیں، اپنے خلاف رہتے ہیں، پیسے، پیار، محبت سب چھن جاتا ہے، بلکہ جان کے در پہ ہو جاتے ہیں. جی ہاں، ایسے ہی ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. انسانوں کے جتھوں نے ایسے ہی بیہیو کرنا ہوتا ہے. جب ایک 360 بتوں کا ایک مجمع ایک چھوٹا سا لڑکا آ کے اپنے گھر میں توڑنا شروع کر دے، سمجھ لیں، اپنے ہی گھر کا بچہ آ کے اپنے گھر کے بت توڑتا ہے تو غدر تو مچے گا. آپ کی بات کر رہا ہوں میں، ایون تو آپ نے سمجھا تھا میں نبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. ہر گھر میں ایسے ہوگا. ایک کوشچن تھا آپ کے آج کے لیکچر میں، جیسے آپ نے فوکس کیا ہوا تھا شجاعت پہ، اور اس کو مسلم آئیڈینٹی کو آپ لے کر کے چل رہے تھے کہ ایک موومنٹ کی شکل میں جو ہے دنیا میں لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مجھے ایسا لگا جیسے ہماری سوسائٹی جتنی ڈس انٹیگریٹڈ ہے، مختلف ایشوز کو لے کر کے، سیکولرزم کو لے کر کے، پالیٹکس کو لے کر کے، اور بہت سارے ایشوز ہیں، ایسے میں اگر ہم انہیں ڈائریکٹلی شجاعت کا سبق پڑھا دیں گے تو وہاں پہ جھگڑا بن جائے گا. یہ تو ایسے کہ آپ نے کلیشن کو اٹھا دیا، ٹارگیٹ کسی کو پتہ نہیں، کب بندے نے دوسرے پہ اٹھا لی، تم بدن میں ایسے. تو ایسے میں مجھے ایسے لگا کہ اقبال کی جو ترتیب ہے، جیسے اقبال نے کہا سبق پڑھ پہلے صداقت کا، پھر عدالت کا، پھر شجاعت، پھر دنیا کی امامت کا کام چل. تو کیا پہلے یہ زیادہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے بچے کو، جیسے بعد میں آپ نے کہا لیکچر میں نہیں یہ بات کہ ہم نے اپنے بچے کو فکر دینی ہے جہاں چیلنج کر سکے بچہ جو ہے سچائی کو، صداقت کو، اس کو تو پہچانے، تبھی وہ اپنے ٹارگیٹ کو جو ہے وہ شجاعت سے روک سکے گا. یہ تو مجھے سب کو سوال سمجھ آ گیا؟ No, you didn't. You wanted. کیا مصرع اقبال کا پڑھیے ذرا. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. غور سے سمجھیں انسان کی نفسیات بنتی کیسے ہیں. بہت ہی اچھا سوال ہے. صداقت کا جو منکا ہے نا انسان کے جسم میں لگا ہوا ہے. غور سے سمجھیں انسان کی نفسیات انسان کے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسٹال کی. چھوٹا بچہ 4 سال 6 سال 8 سال، بس اس کے اوپر کوئی بچہ نہیں بولیں گے. 10-12 سال کو بچہ نہ بولیں، نفسیاتی طور پہ وہ اب ڈیولپ ہو گیا. صداقت کا جو منکا ہے، صداقت کیا ہوتی ہے اردو میں پتہ ہے سب کو؟ حق کی تلاش، ٹھیک ہے، حق پہچاننے کی آگہی. حق کا مطلب
اردو میں جو سچ بولتے ہیں نا وہ حق کا حق ادا نہیں کرتا. لفظ جو حق ہے وہ بہت بڑا لفظ ہے، جو سچ ہے وہ چھوٹا لفظ. ٹھیک ہے. سو انسان جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، جس عمر میں شجاعت اس کو ٹریننگ میں چاہیے، 4 اور 7 سال کے بیچ میں، وہ اگر وہ عمر مس کر دیا آپ نے تو بعد میں شجاعت بڑا مشکل ہے اس کو ڈالنا. نفسیات سمجھیں آپ. اوکے. شعر کے وزن کے لیے الفاظ کا استعمال اقبال کو کسی بھی لیول کے اوپر سیکوینس کے اصول نہیں کی طاقت نہیں دیتا. انسان کی نفسیات، انسان کی بایو فزیولوجی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اب سائیکالوجی پتہ ہے. اس لیے آپ کو ایز پیرنٹس، ایز بگ بردرز اینڈ سسٹرز آف لٹل ڈپینڈنٹس بتا رہا ہوں کہ صداقت کی عمر 4، 5، 6 سال نہیں ہے. ماں کے طور پہ سوچیں، صداقت کی ٹریننگ دینی ہے 4، 5، 6 سال میں، اس کو سمجھ میں نہیں آنی. سمجھیں؟ عدالت کی ٹریننگ دینی ہے 4، 5، 6 سال میں، اس کو سمجھ میں نہیں آنی. عدالت کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ سینس آف جسٹس. کٹہرے میں کھڑا کرنا ماں کو، جو بھی مریم کی بیٹی نے کہا کہ ہمیں صحیح غلط کی تمیز اور خود اصول خود توڑ دینا. عدالت ٹھہرائی ہے بچے نے، عدالت کھڑی کر دی کہ کٹہرے میں کھڑے کر دیا ماں کو. سمجھ گئے؟ سو سب سے پہلے یہ چیز جسم ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ آپ ماں باپ سے جسم ڈیمانڈ کر رہا ہے، بچہ نہیں. بچے کی بایولوجی خود بتا رہی ہے کہ اس ایج میں میرا جو دماغ کا حصہ بن رہا ہے، جس طریقے سے میں فارم ہو رہا ہوں، سب سے پہلے میرے اندر سے ڈر نکالا جائے. وہ ہے شجاعت. ڈر نکالنے کو شجاعت کہتے ہیں کہ تیرے اندر اب ڈر نہیں بچے گا. ڈر ضرور آئے گا، ہر نئی چیز ڈرائے گی، مگر ڈر کو فتح کرنے کی پریکٹس میں کراؤں گی تجھے. اس لیے آپ نے مشین سمجھنی ہے. مشین کا پہلا شروع کا 5واں 6واں سال خود پہلے شجاعت ڈیمانڈ کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا میں صداقت زبردستی ڈال بھی سکتا ہوں، عدالت بھی ڈال سکتا ہوں. وہ ایج اگر میں نے مس کر دی نا، وہ ایج ہے شجاعت ڈالنے کی. بعد میں شجاعت ڈلنی نہیں. ایک دفعہ اس نے بغیر شجاعت کے عدالت ڈال دی تو ظاہر اپنے آپ کو سزا دے گا نہیں وہ اپنی عدالت میں، کیونکہ باعث ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس نے 2 نمبر عدالت کے اوپر اپنی شجاعت اندر آنے ہی نہیں دینی. بعد میں سب سے بڑی شجاعت یہ ہوتی ہے میں اپنے آپ کو اپنے ہی کٹہرے میں کھڑا ہو کے اپنے ہی اوپر انصاف کر کے سزا دے سکوں. سب سے بڑی عدالت شجاعت یہ ہوتی ہے. ہم اپنے آگے اپنی فلم کے تو ہیرو بنے ہوئے ہیں نا ہم سارے. ایک میں بھی ہمت نہیں ہے کہ اکیلے میں جا کے چیخن مار کے روئے کہ میرے سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، میں نے کر دیا ہے گناہ، اور اس لیول پہ نادم ہو کہ زمین پھٹ جائے اس کے سامنے. ہمیں یہ ہمت نہیں ہے. یہ شجاعت اس کو کہتے ہیں کہ چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ماؤں اور باپوں کو اپنے بیٹوں کی چیخوں کی کمروں میں آوازیں آ رہی ہوں کہ اپنے پہ رو رہا ہے بیٹھ کے. یہ ہوتی ہے عدالت جو اصل میں کھڑی کرتا ہے انسان اپنی شجاعت کے بنا پہ. یہ ایموشنل کرج جو ہے نا، یہ مسلمان سے چھین لی گئی ہے. جسٹیفائی کرتے ہیں ہم اپنے سنز کو. کیوں؟ ماں باپ نے بچپن سے الاؤ کر دیا تھا جسٹیفیکیشن. عدالت کھڑی نہیں کی. عدالت کھڑی کرو گے تو سزائیں ملیں گی. جب ایک فرد اپنے آپ کو سزا دینے سے کتراتا ہو، وہ کیا نواز شریف زرداری کو سزائیں دے گا؟ جو مسلمان اپنے آپ کو نہیں عدالت میں کھڑا کر اپنی عدالت میں، اس کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی زبان نکال کے زرداری کو چور بول دیا نواز شریف کو. یہ تزکیہ اپنے اوپر کریں. یاد رکھیے گا، صحابہ کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے گھر سے رات کو ایسے آواز آتی تھی جیسے بکرا ذبح ہو رہا ہے. اتنی چیخیں مار کے روتا تھا روز. ایسے نہیں بچے علی اور عمر بننے. یہ عدالتیں، یہ شجاعتیں کوئی راکٹ سائنس، کوئی بڑی پی ایچ ڈی ڈگری نہیں بتا رہا ہوں. ہر ماں باپ، ان پڑھ ماں باپ کر سکتے ہیں کام بغیر پیسوں کے. 1 روپیہ نہیں لگتا اس کام میں جو میں نے بتایا، مگر ہم نے اس لیے نہیں کرنا کیونکہ میں خود 2 نمبر ثابت ہو جاؤں گا اپنے بچوں کے سامنے.
مجھے اس عدالت سے ڈر لگ رہا ہے جب میرا بیٹا کہے گا صحیح غلط کے بعد تو سب سے بڑا ابو جہل تو ہے. وہ ہیرو نہیں ٹوٹ رہا میرے سے جو میں نے فیک بنایا ہوا اپنے بچے کے سامنے. یہ ہے وہ عدالت جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے شجاعت دو گے تو وہ عدالت لگائے گا نا. وہ پاگل ہے صداقت کی طرف جائے, اس میں طاقت ہی نہیں ہے. صداقت تو بہت ہمت مانگتی ہے. سچ بولنا آسان کام ہے, 100 کام ہوتے ہیں جھوٹ سے. مانے تو صحیح, آدھی سے زیادہ عمر گزار چکے ہیں ہم, ایسے کام ہوتے ہیں جھوٹ سے. تو اب تو سچی بات کوئی لطف دیتی ہی نہیں. جھوٹ میں یاروں کو کچھ ایسی مہارت ہو گئی. اب مجھے بندہ فیک لگتا ہے جو سچ بول رہا ہو. اب تو آرٹ ہونی چاہیے, اس سے بھی آگے کے جھوٹ بولنے کی ٹیکنیک سکھا. ہم اس لیول پہ جا چکے ہیں, جھوٹ میں ہم ہیومر بھی ڈھونڈتے ہیں. اب تو صداقت بہت ہمت کی بات ہے. سچ بولنا اب ہمت کی بات ہے. تو ہمت پہلے ڈالیں گے تو سچ بعد میں آئے گا نا. اٹس اے بایولوجیکل فزیولوجیکل پروسیس جس سے میں آپ کو گزارنے کی بات کر رہا ہوں. اور تھوڑے سے غوطے لگوائے رگڑا دیں بچوں کو, اسپیشلی امیاں. آپ سے تو سڑک نہیں کراس کروائی جا رہی اپنے بیٹوں سے. موبائل دے دے کے فون پہ, بیٹا وہ پہنچ گئے اسکول پہنچ گئے. آپ پوچھیں ذرا اپنے ہسبینڈ سے اور ان کے باپوں سے, 35 میل جاتے تھے, ماؤں کو بچے کا نام بھول جاتا تھا جب گھر واپس آتا تھا. فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈوں میں پلے ہوئے پاکستانی لڑکے ہیں, خون و خون گھر آتے تھے. ان کی بیویوں نے ایسا کوئی شہزادے سلیم پالنے شروع کیے ہیں, بال نہ بس ٹچ نہ ہو جائے, کوئی زخم نہ آ جائے میرے بچے کو. ایسے یہ شجاعت اس کے پلے اسٹیشن پہ فٹ بال کھیلنے سے نہیں شجاعت آنی. سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو ذرا ہوا لگوائیں, اسپیشلی لڑکوں کو رگڑا دیں. 12-13 سال کے بعد نخرہ بند. پراپر ریجیمنٹیشن ٹریننگ ہونی چاہیے, جیسے آرمی کے کیمپ میں گیا ہے. اور ایمائیں کر سکتی ہیں, کیونکہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں, بیچ میں بیویاں آ جاتی ہیں ٹسوے باتتی ہوئی. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, بزدل مائیں ڈرپوک بچے پیدا کرتی. جی کوئی ایسی چیز بچی ہے نہیں؟ پیچھے خاتون کا سوال پہلے لے لو. جی آواز آ جائے گی بیٹا. مجھے آواز ویسی آ رہی تھی. ہم لوگ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے. لائک جیسے ہم لوگ ینگ یوتھ ہیں, ہم لوگ بہت زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں جو کہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں اپنی بات کروں, تھوڑا سا میں چلتی ہوں پھر واپس اسی طرف سے آ جاتی ہوں. ہم کس طرح سے ایک چیز پہ ہم اسٹیبل ہو جائیں. ہمیں اب آپ کے جیسے مما آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ میں ریمائنڈ کیا کرو کہ قیامت آ رہی ہے, ہم نے ختم ہو جانا ہے یہ وہ. لیکن جس طرح کا ہمارا آج تک ٹائم چل رہا ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ہے اس طرح سے کہ ہم لوگ کو ایک چیز پہ اسٹیبل رہنا, اسلام میں اسٹیبل رہنا. اب جیسے نماز کی ہی ایگزامپل لے رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہے کہ ہم تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے, تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے, اور رہ جاتی ہے. پھر میں ایک ایسا جواب دینے لگا ہوں, ذرا غور سے سمجھیے گا. اسے ذرا سا دل دکھے گا اور ذرا عجیب لگے گا. اصول یاد رکھیے گا. اگر اسلام کا بول بالا ہو اور اسلام کا سسٹم دنیا میں نافذ ہو گیا ہو, اسیوم یہ کر رہے ہوں, آپ کے سوال کے جواب کے لیے یہ مفروضہ باندھنا ضروری ہے. سمجھ لیں کہ اسلام کا سسٹم آ گیا ہے, ہر قانون اللہ کے اصولوں پہ ہے دنیا کا. انصاف اور عدل, رحم, علم کی ترویج, بچوں کی پرورش سے لے کے انفرادی اجتماعی معاملے سارے اللہ کے اصولوں پہ آ گئے. ٹھیک ہے, سمجھ لیں. تب یہ بات ہے, تب آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمان کا کوئی کام نہیں ہے, پرائمری کام مسلمان کا نماز پڑھنا ہے. دنیا میں باقی یہ کام نخرے ہیں ہمارے, اصلی کام نماز پڑھنا ہے. یاد رکھیے گا,
ہم سمجھتے ہیں دنیا کے کاموں میں سے ٹائم بچا کے نماز پڑھوں، حالانکہ اللہ نے کہا تھا نماز میں سے ٹائم بچا کے دنیا کر۔ 50 نمازیں تھیں میرے بچہ، 50۔ اور اللہ نے کیا کہا تھا نبی السلام سے؟ میرے ہاں 50 ہی ہیں ابھی بھی، میں نہیں اصول بدلتا، آپ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے کہا نا حضرت موسیٰ کے کہنے پہ کہ نمازیں کم کر دیں، کتنی ہوئی؟ 50 سے کم کرتے کرتے جی سعدیہ کتنی ہوئی؟ بچوں کو پڑھا کیا آپ نے؟ جی جب اینڈ میں آگے 5 پہ بھی حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی نہیں ہو مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ نمازیں 50 ہی فرض ہیں، نمازیں ہم پہ 50 ہی فرض ہیں۔ یہ ہے اللہ کا ڈائریکٹ فیصلہ کہ یا رسول اللہ جو لوح قلم پہ لکھ دیا اب میں نہیں بدلوں گا۔ یہ احسان کر رہا ہوں آپ کے اوپر کہ آپ کو ایک نماز کی جگہ 10 دے رہا ہوں، ورنہ میرے ہاں 50 لکھی ہوئی ہیں، وہ لکھ دی گئی بس۔ ہمیں ایک کی جگہ 10 نمازیں گفٹ میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مل رہی ہیں، مگر اصل میں ہم سب کو پتا ہے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تیرے پہ 50 نمازیں روز کی فرض ہیں۔ یہ کسی وجہ سے دوسری دفعہ بتایا ہے، پھر تیسری دفعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر نبی علیہ السلام انٹرونشن کر کے 5 کر کے آئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں 50 فرض نہیں ہیں۔ غور سے سمجھیں۔ اب ذرا ریالٹی چیک میں آئیں، پریکٹیکل بولتے نہیں جو آج کل مجھے لوگ، سر آپ پریکٹیکل بات کیا کریں، پریکٹیکل بات کرتے ہیں۔ لوح قلم پہ 50 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پہ، لوح قلم پہ۔ بعد میں جو کچھ ہونا نہیں ہونا چھوڑیں، اللہ نے تو 50 نمازیں فرض کی ہوئی، تو اس وقت کیا 24 گھنٹے نہیں تھے جب اللہ نے 50 نمازیں فرض کی؟ 24 گھنٹے تھے، انسانوں کے لیے فرض کی نا، انسان تو زمین پہ آیا نا۔ 24 گھنٹے میں 50 نمازوں کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ ہر آدھے گھنٹے بعد ایک نماز، اوریجنل پلان۔ اور اللہ نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں بدل رہا، آپ کے صدقے ایک کو 10 کر رہا ہوں، مگر میرا اوریجنل پلان 50 کا تھا۔ آپ پہ احسان، مسلمانوں پہ احسان ہو گیا کہ ایک کی جگہ 10 لکھ دی اور 50 پوری کرنی، 50 ہی ہیں پوری۔ اب اوریجنل پلان ہے ایوری 30 منٹس یو ہیو ٹو پرے، 50 نمازوں کا۔ آپ کو پتا ہے بغیر سوئے، اب آپ 6-8 گھنٹے کی نیند نکالیں نا بیچ میں سے، کتنے گھنٹے بچے؟ کوئی 50 کا ملٹیپل ڈیوائزر دیجیے گا نا، ٹھیک ہے؟ 15 گھنٹے ہم جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ لیں، اور 7-8 گھنٹے سو جاتے ہیں، 14-15 گھنٹے، تو کتنے 15 گھنٹے پہ 50، کتنی دیر بعد ایک نماز آ رہی ہے؟ نہیں ہو رہا میتھس کسی سے؟ اور کم کریں، کیسے 20 منٹس نکال دیے؟ 24 گھنٹے میں 30 منٹس پہ آتا ہے۔ سوچے ہر 10 منٹ بعد، ہر 12 منٹ بعد ایک نماز فرض نیت باندھی جا رہی ہے، جماعت کھڑی کی جا رہی ہے، ہر 12 منٹ بعد۔ اسلام سمجھیں، ہم نے سمجھ لیا دنیا میں سے ٹائم نکال کے میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے دنیا کی کوئی اوقات نہیں نماز پڑھ، اور کوئی کام نہیں تیرے ادھر، جو کر سکتا ہے کر کے دیکھ لے، حلال ہے کر لے، مگر اوریجنل پرائمری کام کیا ہے؟ چل نمازیں پڑھ۔ سمجھ گئے بات؟ یہ ہے آپ کے دوسرے سوال کے آخری حصے کا لمبا جواب۔ پہلے سوال کا جواب ذرا اطمینان سے سمجھ لیں، اس کے پیچھے بھی ہماری نفسیات کیسے کام کرتی ہیں۔ دنیا میں لذت آنے کا صرف ایک مطلب ہے کہ آپ فارغ ہیں، بس۔ فارغ بندے کو دنیا اٹریکٹ کر جاتی، صرف، اور کوئی مطلب نہیں ہے نفسیات میں اس کا، کہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے، عیاشی کر رہے ہیں۔ اگر آپ پہ سٹریس آ جاتی تب بھی،
یا پھر آپ کو کوئی کام کی موٹیویشن مل جاتی تب بھی آپ نے یہ سوال نہیں پوچھ سکنا, دنیا کی لذت ختم ہو جاتی. جو بندہ کام کاج پہ نہ لگا ہو دنیا اس کو اٹریکٹ کرے گی, کیونکہ اس نے پھر خود کام نکالنا ہوگا. کپڑے خریدتا ہوں, گاڑیاں خریدتا ہوں, بیویاں لیتا ہوں, تو بچے کرتا ہوں. کام پہ لگیں, اسپیشلی مسلمان مرد, خیر عورتیں بھی. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ دیا اس کی لسٹ نکالیں. میرے پہ 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ آ گیا ہے, 114 چیپٹرز کا کانٹریکٹ لیٹر سائن کر کے آ گیا. اور کیا ہو رہا ہے, صبح فجر کے بعد سوتی ہوں سر, 12 1 2 تک اٹھی جاتی ہوں. حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک سب کی چیخیں نکل جانی ہیں جب یہ واقعہ سننے ہیں. فجر کے بعد سوتے ہیں اور زور کے بعد اٹھتے ہیں, یہ کیسے ہوا ہے؟ سورج بھی حیران ہے اس بات پہ کہ اللہ نے اتنا بڑا ستارہ بنایا تھا, وہ مقصد بھی توڑ دیا پاکستانی جوان نے. سولر سسٹم کا سب سے اکلوتا سٹار, ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلین ٹو دا پاور آف ٹریلین جولز آف انرجی ضائع, کیونکہ بھائی صاحب نے سونا ہوتا ہے جب سورج باہر ہوتا ہے. چکا ہی الٹا کر دیا ہم نے. سو یہ کب ہوگا؟ جب دجال آیا ہوگا, قیامت آئی ہوگی. قیامت آنے کی نشانی سورج مغرب سے نکلے گا, اور پاکستان میں لڑکا پیدا ہونے کی نشانی کہ سورج مشرق سے نکلے گا یا مغرب سے نکلے گا. میں مغرب کے بعد ہی نکلوں گا. فارغ بندوں کا بیسک کام ہے, جن کو بزی کریں گے. دین کے کام اتنے زیادہ ہیں. میں آپ کو اپنے پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں. میں کینیڈا میں نا غیر مسلموں کو دعوت دے رہا تھا, لٹرلی منہ پہ بولتے تھے, او بھائی تمہارا دین فارغ بندوں کا کام ہی نہیں ہے, اتنے کام نہیں ہوتے ہم سے. غیر مسلموں کو پتا ہے کہ اسلام کی اتنی ذمہ دار, اور ہم یہاں پہ فارغ بیٹھے ہوئے. سو دیٹس اے پرابلم, وی نیڈ ٹو سالو اٹ. گیٹ بزی. اب تو جو حالات ہمارے, اچھا جو اوریجنل سوال کا جواب میں نے دیا تھا کہ مفروضہ یہ ہے کہ اسلام نافذ ہو گیا. اب جب اسلام نافذ ہی نہیں ہوا, اسلام تو تباہ کر دی انہوں نے ہمارا سسٹم, تو سب سے پہلے وہ سسٹم اسٹیبلش کرنا ہمارا کام ہے. فارغ عورتیں تو نہیں, فارغ مرد تو نہیں کر سکتے وہ. میں آپ کو بیٹا ایک بات بتا دوں, اگر ایک پاکستانی لڑکے اور لڑکی کے جتنے فارغ اوقات ہیں کسی بھی ایک جینوئن آدمی کو یا عورت کو مل جائیں, وہ لائبریریاں چارٹ دے, اس میں وہ کتابیں لکھ کے لائبریریاں بھر دے. کام کے فوجی کو مل جائیں, وہ بٹالینز پہ بٹالین ٹرین کر کے دنیا فتح کر لے. ہمارے اتنے گھنٹے فارغ اور ہم کچھ کر نہیں رہے. It's a problem that we are the problem. ہمیں کوئی پرابلم لگی نہیں ہوئی, ہم خود پرابلم ہیں. سمجھ رہے, وائرس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہوتے, جن کو وائرس لگتا ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوتے. ہم وہ وائرس ہے جو اسپتال بھی نہیں جا سکتے, کیونکہ ڈاکٹر کہے گا بھائی تیرے سے ہی تو بچنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں ہم نے. تو جس کے ساتھ جائے گا میں اس کو ٹیکہ لگاؤں گا, جس کے ساتھ تیری شادی ہوگی اس کو کوارنٹین کروں گا, اس کو ویکسین کروں گا میں. سو وی آر دا پرابلم. وائی؟ بیکاز سوچ نہیں بنی ہوئی. سوچ بنانے کے لیے میں نے آپ سے کہا, سوچ تو پھر سویٹر کی طرح بننی پڑتی, وہ تو آپ کو اساتذہ سے بیٹھ کے بنوانی پڑے گی, لٹرلی بنوانی پڑے گی. جیسے شادی پہ کپڑے نہیں بنواتے یا عید پہ کپڑے بنواتے, اس طرح سوچ جا کے اساتذہ سے بنوانی پڑتی. ایک بار بن گئی اس کو چیلنج کر کے پھر نکھارنا پڑتا ہے. ایک استاد کافی نہیں ہوتا نا, ورنہ اس نے اپنی سوچ ٹرانسفر کر کے کہنا ہاں نہیں بنا کے دیے. ٹھیک ہے, اوکے جی. کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ بس لاسٹ کوشچن. جی لاسٹ کوشچن. ہمارے بچے جن کے بچے ٹین ایج سے نکل آئے اور ہم ان کی ویسی تربیت نہیں کر سکتے جیسی کرنی چاہیے, تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ 4 بہنیں. ایک کا نام بتائیں. زیب. اور آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بیٹی نہیں. بھائی ہے آپ کا کوئی؟ بھائی ان کا نام کیا ہے؟ محمد احسن. یاد رکھیے گا محمد احسن. ٹھیک ہے. کتنی عمر ہے ان کی؟ مجھ سے بڑے ہیں. تو کم آنے 50 years. 50.
اور آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ मोहम्मद सरमद। محمد سرمد. اب احسن اور سرمد, ٹھیک ہے. اب بیٹھ جائے نا پلیز, کھڑے نا. کسی انسان کے لیے کھڑا ہونا گناہ ہے اسلام میں. یہ بتا رہا ہوں آپ کو, کیسے میں بتاؤں اور کیا بولوں کہ کنونس ہو جائیں ہم سارے. یہی کریں, یہ ہوتی ہے ہمت. بیٹھ کے بات کر کے دکھائیں ذرا کسی مسلمان سے. ہمت پوچھ رہے تھے ہمت کیا ہوتا ہے, یہ ہوتی ہے ہمت. کبھی ایسے کر سکتے ہیں السلام علیکم بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں؟ ہمت چاہیے ہوتی ہے. کوئی کہے نا یہ کیا کرے بدتمیز, نا بھائی اللہ نے منع کیا ہوا ہے اور آپ کو اللہ نے دوزخی کہا ہوا ہے, کیونکہ آپ کو خواہش ہے کہ آپ کے لیے لوگ کھڑے ہوں. اللہ نے کہا جس کو یہ خواہش ہو کہ اس کے لیے کوئی کھڑا ہو وہ دوزخی ہے. سوچیں تو صحیح. زیب النساء, جن لوگوں کے بچے ٹین ایجر یا اس سے بڑے ہیں ان کو خدا کا واسطہ اردو گرامر درست کریں, اردو گرامر کی تعلیم لیں. ٹین ایج سے اوپر جاتے ہی بچہ نہیں رہتا کوئی بھی, وہ بڑا آدمی ہے. 15 سال کے لڑکے لڑکی کے ماں باپ نہیں ہوتے, یاد رکھیے گا. آپ کو اسلام کیوں نہیں سمجھ آئے, بیسک اسلام کی. 15 سال کے لڑکے اور لڑکی کی امی ابو نہیں ہوتے, وہ ماں باپ سے سہارا نہیں لے گا. آپ احسن اور سرمد برابر ہو گئے ہیں. آپ وہ مشورہ دینا چاہیے, اس کو چاہیے آپ کو مشورے مگر آپ نے تیار ہی نہیں کیا اس کا دماغ. جب 30 40 سال کے کاکے اور بچے ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمارا قصور ہے نا پھر. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نکاح نامے والی آئیڈینٹی چاہیے تھی, وہ ختم ہو جاتی ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے. تو ہم بچے کو بڑا ہی نہیں ہونے دیتے. 40 سال کے باپوں کی امیاں بنی ہوئی آپ, کیونکہ امی از دی اونلی ریمیننگ آئیڈینٹی. اگر آپ امی نہیں رہی تو آپ تو کچھ بھی نہیں رہی, تو آپ بڑے بڑے بابوں کی بھی امی بن کے پھر رہی ہیں ایسے ایسے کر کے. ماں باپ آپ کے ستون سارے نہیں ہیں, آپ کی عمریں ہو گئی ہیں. آپ کی غیرت کیوں نہیں للکارتی اندر سے کہ آپ کسی کے سہارے پہ کھڑے؟ جتنی محنت کرنی تھی ماں باپ نے کر دی, 15 سال 16 سال کر دی بس. اب یہ ہے نظام جو اللہ نے بنایا ہے. سوال آپ سے ہونا ہے, بالغ آپ ہوئے. اگر آپ کو پہلے 15 سال میں بجلی کے جھٹکے دے دے کے بچہ نہیں جوان کرنا آ رہا تھا, اب وہ کبھی بھی جوان نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو امی چاہیے. ٹین ایج لڑکے کو امی کی ضرورت نہیں ہوتی, امی کو ٹین ایج آدمی کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا اب جوان ہو گیا. اور یہ 6-7 سال کے بعد بچہ ماں نہیں پالتی ہوتی. اسلام نے بتا دیا, اللہ کو پتہ ہے مشین جس نے بنائی ہے. آپ کی اجارہ داری 6-7 سال کے بعد ختم ہے. زبردستی شوہروں کو دیں اپنے بچے کہ اللہ نے کہا تیری کسٹڈی ہے. کورٹ میں ہوتا تو نہ لے کے جاتا, طلاق ہوگی تو ایسے چھینے گا باپ. 7ویں سال میں ایسے آپ کے بچے چھین لے گا اگر آپ کی ڈیورس ہوگی تو. کیوں؟ اسلام نے کہا ہوا ہے. تو بغیر طلاق کے بھی تو وہی اصول ہے نا. 7 سال کا لڑکا باپ پالے گا, ماں نہیں پالیں گی. اب وہ آدمی بننے کی ٹریننگ میں آ رہا ہے, اس کو ساتھ رکھیں, اس کو جوان کریں. اس کو آپ کا کام پہلے 7 سال, دیٹس اٹ. دنیا کی ہر مسلم عدالت یہی فیصلہ کرتی ہے, کیونکہ اسلام نے یہ اصول بتایا, نئے اصول نہیں بنائے آپ. وہیں سے بایولوجی بھی وہ بتا رہی ہے, سائیکالوجی بھی وہ بتا رہی ہے, فزیولوجی بھی وہ بتا رہی ہے, ایون سوشیولوجی بھی وہ بتا رہی ہے. جو لڑکے باپوں کے سائے میں پلتے ہیں جرری ہوتے, طاقت میں آتے ہیں, ماؤں کے پروں سے نکل ہی نہیں رہے. نسوانی قسم کے مرد پاکستان میں پھرنا شروع ہو گئے سارے. بیٹا ایکسیپشنز کو تو نہ کرے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ اس ماں کے درجات بلند کرے جو بیوہ ہونے یا طلاق کے بعد بھی اکیلی پال رہی ہے. وہ تو ایکسیپشن ہے نا, میں اصول بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ تو کوئی اور ہی درجے پہ آ گئی نا. دونوں کام کرنے پڑیں گے, مگر کرنے تو پڑیں گے. یاد رکھیے گا, آدمی کا کام عورت نہیں کر سکتا, آدمی بھی عورت کا کام نہیں کر سکتا. تو جس عورت کی طلاق ہو یا فوت ہو جائے اسی وقت شادی کی تیاری کریں, بچے پالنے کی تیاری نہ کیا کریں.
سب سے آسان کام تھا شادی اسلام میں، پاکستان میں سب سے مشکل کر دی. یہ ہمت چاہیے نا، یہ کریج. کون کہہ رہا تھا کریج کا؟ یہ ہے کریج. کر کے دکھائے کوئی پاکستانی عورت دوسری شادی، کریکٹر اسیسنیٹ کر دیتے. اسلام پہ چلوں گی نہیں، 2 نمبر عورت ہے. اسلام پہ چلنا 2 نمبر یہ پاکستان میں. میں آپ کو 800 صحابیوں کے نام بتاؤں، میرے اپنے استاد نے کتاب ترتیب دی ہے جن کی 3-3 2-2 شادیاں ہوئی. یہ ہمت آپ کے اندر نہیں ہے. پھر بچے بھی اسی طرح کمزور ہوں گے. امی سے نہیں ہوئی تو میرے سے کیسے ہوگی؟ بیٹیوں نے اللہ کی قسم آپ کو بہانے کے طور پہ یوز کر کے اپنی بزدلی جسٹیفائی کرنی ہے. آپ نے بھی کی ہے بائی دا وے. اس لیے آپ کو میں کہہ رہا ہوں بیویوں کو ڈیولپ کریں. ہم جلدی مرتے ہوتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. ہماری پرابیلٹی ٹو ڈائی وے مور ہے. کیا بیویوں کو لوگوں کے سہارے پہ چھوڑنا ہے؟ ڈیولپ کیا کرے عورتوں کو کہ بھائی بچے پالنے تجھے، میرے لوگوں کے سہارے پہ نہیں پل لیں گے میرے بچے. اینڈ میک شیور یو انڈرسٹینڈ ہاؤ سیریس دس میٹر از. کون سی گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ جس عورت کو پتا ہو کہ میں ڈپینڈنٹ ہوں ایک آدمی پہ، وہ بھی لاچار ایک مورٹل مین کے اوپر، کبھی بھی گاڑی کے نیچے آ کے مر سکتا ہے، وہ کیوں نہیں ڈیولپ کرے گا اپنی بیوی کو؟ کرے گا، وہ خود بھی ہوگی. نہیں، 1000 سال کی دعائیں مانگنے کے لیے تہجد میں تو اٹھ جائیں گی مگر کتاب نہیں کھولیں گی. وہ 1000 سال نہیں ملنے، ہمیں فکر نہیں کریں. یہ دعا نہیں کسی کی قبول ہوئی. حضرت آدم کی کوئی امی نہیں تھیں، صرف ان کی قبول ہوئی. اگر ان کی امی ہوتی تو ان تو ہے نہیں. حضرت آدم کے بعد کوئی 1000 سال ہی زندہ رہا. اور اللہ نہ ہی کرے ہم 1000 سال کے ہوں. کیا ہم ہسپتالوں میں بھیج رہی ہے ہمیں 900 سال ہسپتال میں رہے. یہ دعا ہے، ٹھیک ہے. سو ڈیولپ یور سیلف. آئیڈینٹی آپ کی، آپ خود کسی اس میں مت رہیے گا، ٹھیک ہے. میں اور سوال نہیں لے سکتا ہوں. آئی ایم سوری، دیر از اے ٹائم لمیٹیشن. آپ سوال لکھ لیجئے، میرے تک پہنچ جائیں گے، میں ضرور اس کے جواب دے دوں گا. آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. تھینک یو سو مچ فار آپ لوگوں کے صبر کا سب سے پہلے شکریہ، اور آپ کے تشریف آوری کا. یاد رکھیے گا، مسلم آئیڈینٹی ٹور آپ سے آپ کے بچے مانگ رہا ہے. اللہ آپ سے آپ کے بچے مانگ رہا ہے. میرے بچے مانگ رہے ہیں. مجھے نہیں چاہیے آپ کو. مجھے آپ کے گھروں میں طاقت دینے کی بات کر رہا ہوں. اب اسلام پہ لے کے آئے، ان کو یہ طاقت میں لے کے آئے. اگر نہیں تو پھر ہم خود اسلام کے دشمن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون